السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عدا بالفناء والعدم، کما قال عز شان كل شيء هالك لا وجه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من اليوم إلى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے، بہترین سرمایہ حیات ہے، اور بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اعمال قبول ہوتے ہیں اور اللہ تقوی کی وجہ سے محبت بھی کرتا ہے۔ اور جنت تو متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے۔ تقوی الہی بیداری کے لیے ہوتا ہے، ثابت قدمی کے لیے ہوتا ہے، آگاہی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ وعظ و نصیحت اسی لیے ہے کہ انسان بیدار رہے، ہوشیار رہے اور ثابت قدم رہے، اس لیے کہ یہ وہ در ہے جہاں پر انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، انسان مطمئن ہوتا ہے، انسان دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہے۔ اللہ کی وہ بارگاہ ہے کہ جس میں جو جتنا حاضر ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے قریب ہوگا، اور یہ بارگاہ الہی ہمیشہ سب کے لیے کھلی ہے۔ اس بارگاہ الہی میں آنے کے لیے انسان کو مضبوط ارادہ بنانے کی ضرورت ہے اور مقابلے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شیاطین یہ نہیں چاہتے کہ انسان اللہ کی راہ پہ ثابت قدم رہے، لیکن جو ثابت قدم ہے وہ ثابت قدمی دکھلاتے ہیں، اور اللہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت انہیں اللہ کی بارگاہ میں لے کر آ ہی جاتی ہے۔ یہ نماز جمعہ میں آپ تمام مومنین کا حاضر ہو جانا، یہ تقوی الہی کی بہترین مثال ہے کہ آپ دور دراز کا سفر طے کر کے نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ واقعاً پروردگار آپ کی اس خدمتوں کا صلہ بہترین سے بہترین اجر میسر کرے گا اور اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری اپنے کو شرف یاب سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے شرف دیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ واقعاً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ کے لیے عبادت کرنا، اللہ کے لیے نماز و واجبات کو ادا کرنا، یہ بہت بڑا شرف ہے جو انسان کو میسر ہو رہا ہے،
اور انسان اپنے کو خوش نصیب سمجھے، اپنے کو پرہیزگار سمجھے، اپنے کو مومن سمجھے کہ اسے بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کی توفیق ملی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ حضرات نماز میں آئے ہیں جبکہ یہ کاروبار کا وقت ہے، لیکن آپ حضرات کا ایمان و عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ جو دینے والا ہے اسی کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور یہیں سے دعا کرنا ہے اور یہیں سے مناجات کرنا ہے، یہیں سے طلب کرنا ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں اس سے زیادہ بہتر دے گا۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو دینے والا ہے، جو پالنے والا ہے، اسی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس کی خوشنودی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس سے قربت کی بنا پر حاضر ہوئے ہیں، اس سے محبت کی بنا پر حاضر ہوئے ہیں، تو وہ واقعاً اور زیادہ نوازنے والا ہے۔ اس مہینے کی جو مناسبتیں ہیں، دو مناسبتیں اس ہفتے کی ہیں۔ ایک تو آج ہے، یہ آج کا دن اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے غم کا دن ہے، مصیبت کا دن ہے، نوح و ماتم کا دن ہے، عزاداری کا دن ہے۔ آج کا دن شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام، اور دوسری مناسبت جو 2 دن کے بعد ہے، یعنی کہ آج 23 ہے، تو 25 ذی القعدہ کو بھی ایک مناسبت ہے، اس کے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے امام کی تعلیمات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 25 ذی القعدہ جو ہے یہ دہو الارض ہے۔ دہو الارض کا مطلب یہ ہے کہ اسی دن پروردگار عالم نے زمین کو بچھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو دنیا کا سینٹر ہے وہ خانہ کعبہ ہے، مرکزی جگہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے نیچے جو ہے زمین جو ہے بچھائی گئی ہے۔ یہ دن بڑا پربرکت اور پررحمت دن ہے۔ اس دن کے کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان اعمال کو بجا لائیں، اور اس اعمال کے ثواب اتنے زیادہ بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ہم ثواب نہ بھی لینا چاہیں، محبت خدا میں اور محبت اہل بیت میں بھی کام کریں، ظاہر سی بات ہے محبت خدا اور محبت اہل بیت سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ 25 ذی القعدہ کو جو ہے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ یہ روزہ جو ہے اتنا ثواب دینے والا ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور جو ایک دن اس دن روزہ رکھے گا اور رات کو جو ہے اعمال بجا لائے گا تو اس کے لیے جو ہے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملنے والا ہے۔ اور جو 25 ذی القعدہ کو روزہ رکھے گا اس کے لیے زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب 25 ذی القعدہ کو روزہ رکھنے والے کے لیے وہ سب تمام چیزیں استغفار کریں گے۔ یعنی کہ اگر ہم نے جو ہے 25 ذی القعدہ کو روزہ رکھا، یہ روزے کی تاکید کی گئی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ اگر 25 ذی القعدہ کو روزہ رکھو گے تو تمہیں 70 سال کی عبادت کا 100 سال کی عبادت کا ثواب ملنے والا ہے، 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہونے والا ہے، اور ایک دن روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ اگر ہم خطا کار ہیں تو یہ زمین اور آسمان تو خطا کار نہیں ہے۔ ہم سے اگر گناہیں ہوتی ہیں، ہماری زبان میں اثر نہیں ہے، پروردگار عالم نے شجر و حجر جو پیدا کیے ہیں، ہوائیں ہیں، زمین اور آسمان ہے، اور اس کے درمیان جتنی بھی
حیوانات ہیں، چرند پرند، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو گنہگار نہیں ہیں۔ وہ سب اگر ہمارے لیے استغفار کرنے لگیں تو ہمیں کتنا اجر ملنے والا ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، محبت خدا میں کرنا چاہیے، محبت اہل بیت میں کرنا چاہیے کہ اس دن جو ہے زمین بچھائی گئی ہے، لہذا اس دن کی بڑی عظمت بیان کی گئی ہے، اور اس دن جو ہے نماز ہے، وہ نماز صبح کے وقت ہے، ناشتے کے وقت ہے، 2 رکعت نماز ہے۔ اس دن کے اعمال یہ بیان کیے گئے ہیں کہ انسان روزہ رکھے، عبادت الہی میں دن گزارے، ذکر الہی میں ذکر الہی میں زندگی گزارے، اور 25 ذی القعدہ کو غسل کریں، اور 2 رکعت نماز ہے جس میں پہلی رکعت میں جو ہے سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ والشمس ہے، دونوں رکعت میں اسی طریقے سے ہے، اور اس کے بعد جب آپ تشہد سلام پڑھ لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹی سی دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ اعمال ہے جسے ہمیں 25 ذی القعدہ کو بجا لانا چاہیے، اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور آج کا دن جو ہے یہ مصیبت کا دن ہے، غم کا دن ہے، عزاداری کا دن ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد جو ہے مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس مجلس میں جو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ، اور خاص طور سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ 8ویں امام جن کا روضہ مشہد المقدس میں ہے، اس سرزمین کا نام سرزمین طوس ہے۔ جیسے کہ زیارت آپ 8ویں امام کی پڑھتے ہیں تو اس میں لفظ طوس کا استعمال کیا جاتا ہے، ای المدفون بارض طوس، اے وہ ذات گرامی جو طوس میں دفن ہے۔ اس کو خراسان بھی کہا جاتا ہے اور اس کو مشہد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی زیارت کے بہت زیادہ ثواب بیان کیے گئے ہیں، اور آپ کے روضے کی زیارت کرنے والے جو ہیں زائرین، ان کو امام کی طرف سے جو ہے ان کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ جو لوگ مشہد کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ انہیں ایک وقت جو ہے امام یا مہمان بنایا جاتا ہے، دسترخوان لگ کھانا کھلایا جاتا ہے، اور تحفے دیے جاتے ہیں، چاول ہے، نمک ہے، روٹی ہے، جو انسان وہاں سے لے کر آتا ہے۔ یہ چیزیں بڑی برکت والی ہوتی ہیں۔ امام جو ہے ہر بات جانتے ہیں، کوئی چیز امام سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی امام جانتے ہیں، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ بھی امام جانتے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی امام جانتے ہیں۔ امام سے کچھ پوشیدہ نہیں رہتا۔ یہ وعظ و نصیحت اسی لیے کی جاتی ہے کہ انسان ثابت قدم رہے۔ انسان ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہکنے کے چانس زیادہ ہیں، بہکانے والے زیادہ ہیں، وہ موقع کا فائدہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے۔ ہمیں امام کی پہلا تو فارمولہ یہ ہے کہ ہمیں امام کے کسی بھی کام پہ زبان نہیں دراز کرنا ہے کہ امام نے ایسا کیوں کر دیا، جبکہ اکثریت ایسی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں بات آتی ہے امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھئی وہ امام ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ اللہ کے خاص نمائندے ہیں، وہ ہادی ہیں، رہبر ہیں، وہ جو کریں گے وہ بہتری کے لیے کرنے والے ہیں، وہ جو کریں گے وہی خدا رسول چاہتے ہیں، وہ ہماری اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے ہمارے دل و دماغ میں بات اس وقت نہ فٹ بیٹھتی ہو، ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام کو ایسا نہیں، ہمارا امام ایسا نہیں کر سکتا۔
بھئی ہم امام کہ ہم غلام ہیں، امام ہمارے غلام نہیں ہیں کہ ہمارے امام ایسا نہیں کر سکتا. کیسا؟ جیسا آپ چاہیں گے ویسا کرے، جو آپ کہیں وہ کرے، تب تو آپ حاکم ہو گئے، وہ غلام ہو گئے معاذ اللہ. امام ہیں. سب سے پہلا عقیدہ ہمیں یہی رکھنا ہے، اور اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا ہے کہ امام جو کر رہے ہیں برحق کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. اگرچہ ہمارے سمجھ میں وقتی طور پہ نہ آئے، وہ معصوم ہیں، ان سے خطا نہیں ہوگی. وہ اللہ کے بھیجے ہوئے خاص نمائندے ہیں، وہ جانشین رسول ہیں. ان کا کام ہدایت کرنا ہے، گمراہ کرنا نہیں ہے. یہ دنیاوی نمائندے ہیں. ابھی بمبئی کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ جو رہبری کے لیے آئے تھے وہ آج کتنے میں بک جا رہے ہیں، جنہیں پرواہ ہی نہیں ہے. ایسا خریدا جا رہا ہے کہ جس پارٹی میں رہے آج اسی پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں. انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ قوم کیا کہے گی، عوام کیا کہے گی، پبلک کیا کہے گی. کسی کو کسی سے مطلب ہی نہیں رہتا. سب کی جیب بھرنی چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے، جیب بھرنا چاہیے. الہی نمائندہ یہ کام نہیں کرتا. وہ جس مشن پہ بھیجا گیا ہے اسے وہی کرنا ہے. اس کے سامنے تم پوری دنیا کی دولت لا کے رکھ دو، وہ نہیں بہکنے والا ہے، وہ نہیں ہٹنے والا ہے. امام کی بات پر یقین رکھنا چاہیے. جب امام نے ولی عہدی کا عہدہ قبول کیا، اولاً تو امام قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور جب امام نے قبول کیا تو ایک بندے کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، جو ظاہراً تو امام کا چاہنے والا اپنے کو شو کر رہا تھا. اس کو بڑا برا لگا کہ ہمارے امام نے ایسا کیوں کر لیا. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. رسول اللہ نے جب صلح حدیبیہ کیا ہے تو اس وقت جو رسول کے ساتھ تھے انہیں شک ہوا، انہیں غصہ آ گیا، آپ نے یہ کیا کر لیا، ہمیں تو آپ پہ یقین ہی نہیں ہو رہا ہے، شک میں ہم مبتلا ہو گئے، آپ رسول بھی ہیں یا نہیں ہیں. امام حسن علیہ السلام نے جب صلح نامہ پہ دستخط کیے ہیں تو اس وقت ان جو امام کے چاہنے والے تھے وہ ناراض ہو گئے، آپ نے ہم لوگوں کو ذلیل کر دیا، یہ کیا کیا، نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے ہر زمانے میں رہے. 8ویں امام نے جب ولی عہدی قبول کی تو اس کے دل میں آیا کہ امام کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ذلیل کرا دیا اور ہم لوگوں کی بے عزتی ہو گئی. اس نے پلان بنایا کہ ہم جو ہے امام سے ملیں گے، اور وہ چاقو چھپا کر چلا کہ اسی چاقو سے آج امام کا خاتمہ کر دیں گے تاکہ دنیا میں اختلاف پیدا ہی نہ ہو. کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں کہ ثابت قدم رہنا چاہیے تھا اگر در اہل بیت پہ تھا. یہ سوچ کر چاقو لے کر چلا کہ امام کو ختم کر دیں گے تاکہ دنیا میں اختلاف ہی نہ ہو. یہ سمجھ رہا ہے ان کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. بھئی یہ اختلاف کو خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو اتحاد کے حامی ہیں، یہ تو متحد رکھنا چاہتی ہیں، یہ تو میل جول رکھنا چاہتے ہیں، یہ تو لوگوں کو جوڑنے کا فارمولہ بتاتے ہیں، توڑنے والا نہیں. لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ امام نے بہت غلط کام کیا، ان کو یہ نہیں لینا چاہیے تھا. بعض دفعہ ہم لوگوں کے دل و دماغ میں بھی آتا ہے کہ امام کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بھئی امام مصلحت جانتا ہے. جو ہم 5 سال کے بعد سمجھیں گے وہ امام ابھی سمجھ رہے ہیں. 5 سال کے بعد امام کی تعریف کرو گے، امام آج ہی جانتے ہیں. تو اس کو بڑا ناگوار گزرا کہ امام کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے جو ہے چاقو اور خنجر چھپایا اور یہ ارادہ کر کے چلا کہ بس جائیں گے امام سے ملاقات کریں گے اور یہ چاقو سے خاتمہ کر دیں گے تاکہ دنیا میں اختلاف ہی نہ ہو. آیا، امام سے ملاقات ہوئی، کہا میں سوال لے کر آیا ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ ہم تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے، جو چاقو چھپا کے لائے اس کو نکال کے باہر کر دو. ہم تمہارے سوال کا جواب دیں گے اور مطمئن کریں گے تمہیں. وہ ہم لوگوں کی طرح کا جواب سوال نہیں ہوگا کہ آپ مطمئن ہو نہ ہو، ہم نے جواب دے دیا. امام نے کہا ہم تمہیں مطمئن کریں گے، جو سوال کرنا کرو ہم جواب دیں گے، تمہیں مطمئن کریں گے.
لیکن ایک شرط یہ ہے کہ پہلے جو چھپا کر خنجر لائے ہو اس کو باہر کر دو۔ اب وہ تو ہکا بکا ہی کیسے امام کو پتہ چل گیا؟ یہیں سے چینجنگ پیدا ہوئی۔ در اہل بیت سے وابستہ رہنے کی ضرورت ہے، عزاداری امام کرنے کی ضرورت ہے، تعلیمات اہل بیت پر چلنے کی ضرورت ہے، علم اہل بیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان اپنے کو اہل بیت سے قریب رکھ سکے۔ جب قریب ہوگے تو مسئلے حل ہوں گے، دور رہوگے تو کیا ہوگا؟ جب دور رہوگے تو کیا حل ہونے والا ہے؟ دور رہوگے تو تعلیمات نہیں ملنے والی ہے، ان کے ارشادات نہیں ملنے والے ہیں، ان کی سیرت نہیں ملنے والی ہے، ان کا کردار نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب وابستہ رہوگے تو علم میں اضافہ ہوگا، اور جب علم میں اضافہ ہوگا تو شک دور ہوں گے، خرافات ختم ہوں گے، سوال کے جواب ملیں گے، مطمئن ہوں گے، مشکلات کا حل ہوگا، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ کب؟ جب در سے وابستہ رہوگے۔ یہ بندہ اگر نہ آتا تو وہیں اپنی جگہ ٹینشن میں رہتا ہے کہ بس جائیں گے تو مار دیں گے، اور یہ کیا کیا، غلط کیا۔ لیکن جب آیا اور امام نے اس کے چھپے ہوئے راز جو وہی جانتا تھا، امام نے کہا پہلے خنجر نکال کے الگ رکھو۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ ہاں کوئی ذات ہے جو سب جانتی ہے۔ اور اس سے جب خنجر نکلوا لیا امام نے تو کہا اب سوال کرو۔ کہا مولا آپ نے یہ کیا کام کیا کہ ولی عہدی کا عہدہ آپ نے قبول کر لیا؟ امام نے کہا اچھا یہ بتلاؤ، قرآن کریم میں یہ بات ہے کہ جناب یوسف نے بادشاہ مصر سے یہ کہا تھا نا کہ ہمیں فائننس منسٹر بناؤ، اس نے تو نہیں بنایا تھا، لیکن ادھر جناب یوسف جو خود نبی ہیں اور ایک نبی کی اولاد ہیں، انہوں نے بادشاہ مصر سے کہا کہ ہمیں تم فائننس منسٹر بناؤ، اور اس نے بنایا تھا۔ تو یہ بتلاؤ کہ ہم نے جس کی ولی عہدی قبول کی ہے یہ تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی اپنے کو ظاہر کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور ہم نے ولی عہدی مانگی نہیں ہے، یہ خود دے رہا ہے، ہم انکار کر رہے ہیں، وہ زبردستی کر رہا ہے، وہ درخواست ریکویسٹ مولا نہیں آپ ہی قبول کیجیے، آپ ہی پہ جچے گا۔ اور ادھر نبی زادے نبی وہ ایک غیر مسلم سے جو نہ خدا پرست ہے، نہ رسول پرست ہے، نہ نمازی ہے، نہ روزہ دار ہے، نہ مسلمان ہے، ایک کافر کے سامنے ایک نبی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تم ہمیں فائننس منسٹر بناؤ۔ تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ وہ کافر، یہ مسلمان، یہ خدا پرست، وہ خدا کو نہ ماننے والا۔ اب جب اس طریقے سے امام نے سمجھایا تو اس بندے کی سمجھ میں بات آ گئی۔ یہ واقعہ ہم سب کو بھی بیدار کرنے کے لیے ہے کہ امام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی امام نے کہا ہے اس پہ ہمیں اعتراض کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ ہمیں ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا، بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ حکومت بنی امیہ پہ حرام ہے، اگر لوگ اسی وقت سمجھ گئے ہوتے تو اتنی مشکلات نہ آتی، لیکن اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول نے جو کہا ہے وہی ہوگا، لیکن بعد میں لوگ کیا ہوا، کتنے خرافات میں گئے، کتنی بدامنیاں ہوئیں، کتنی مشکلات کا سامنا ہوا، تو لوگوں کو وقتی طور پہ سمجھ میں نہیں آتا، بعد میں اس کے نتائج جھیلنا پڑتے ہیں۔ تو اہل بیت وہ ہیں جو ہمیں بیدار کرتے رہے، ان کی وعظ و نصیحت ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ انہی بیداریوں میں ایک بیداری امام نے یہ بھی کی ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ کھانے کے درمیان جو ہے پانی نہیں پینا،
امام نے کیا فرمایا؟ کھانے کے درمیان پانی نہیں پینا۔ کیا نقصان ہونے والا ہے؟ امام فرماتے ہیں معدہ تمہارا خراب ہو جائے گا۔ آج بچوں کا کیا عالم ہے، ایک نوالا گیا آدھا گلاس پانی، کھانے سے زیادہ وہ پانی، جبکہ امام فرما رہے ہیں کہ کھانے کے درمیان پانی نہیں پینا، معدہ تمہارا خراب ہو جائے گا۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے، اور کھانے کے آدھے گھنٹے بعد جو ہے پھر پانی پینا چاہیے۔ کھانے کے درمیان اور کھانے کے فوراً بعد نہیں پینا چاہیے۔ لیکن آج فیشن کا وہ دور ہے کہ جب تک کھانے پہ ٹھنڈا نہ ہو، اسپرائٹ نہ ہو اور یہ نہ ہو، تب تک مزہ ہی نہیں آتا۔ ایک طرف تو یہ کہ یہ چیزیں جو ہے حرام بھی ہیں کہ تقویت ملتی ہے، دوسری طرف وہی چیز جو ہے تبرک میں بھی بانٹی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ امام کا چاہنے والا وہی ہے جو امام کی باتوں کو سنے بھی اور اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دے۔ امام حکیم ہوتے ہیں، حکمت وہ جانتے ہیں، مصلحت وہ جانتے ہیں۔ آج ہر انسان پریشان ہے یا نہیں پریشان؟ یہ تکلیف، گھٹنے کی تکلیف، ہر انسان پریشان ہے۔ حدیث میں آیا رات کو کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا، اگر کھڑے ہو کے پانی پیو گے ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ علاج کے لیے تڑپتے رہو۔ آج یہ تڑپنا ہے یا نہیں ہے؟ ہر بندہ گھٹنا لے کر پریشان ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کے تمہیں کنگھی نہیں کرنا ہے، بیٹھ کے کرو، کھڑے ہو کے کرو گے دل کمزور ہو جائے گا۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کے کنگھی کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کے پانی پیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو دسترخوان کا احترام کرتے ہیں؟ آج تو کھڑے ہو کے کھانا فیشن ہو گیا۔ اگر انہیں زمین پہ بٹھا دیا جائے، ٹیبل پہ بٹھا دیا جائے تو سوچتے ہیں پرانے لوگ ہیں، چلتے پھرتے کھاؤ، ٹہلتے ٹہلتے کھاؤ، اپنے ہاتھ سے نکالو کھاؤ۔ امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت یہ بتلاتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان پہ تم بیٹھے ہو، اگر میں بھی آ جاؤں تو تمہیں ہمارے احترام کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے رزق خدا کا زیادہ احترام کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر میں بھی آ جاؤں، امام سے بڑھ کر کوئی کائنات میں ہے؟ لیکن امام اپنے چاہنے والوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر تم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہو، میں بھی آ جاؤں تو میرے احترام کے لیے تمہیں نہیں کھڑا ہونا ہے۔ یہ دسترخوان کا احترام امام نے بتلایا۔ آج کیا یہ تعلیمات پہ عمل ہو رہا ہے؟ عزیزان گرامی، کامیابی وہیں ملنے والی ہے جہاں اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ ان کی راہ ثابت قدمی چاہتی ہے، ان کی راہ اظہار نہیں چاہتی کہ بس محبت کر کے چلے جاؤ۔ ہمیں ووٹنگ کی ضرورت ہے، ہاتھ اٹھا دو، ہمیں ووٹنگ کی ضرورت ہے، سپورٹ کر دو، اس کے بعد تم اپنے راہ، ہم اپنے راہ نہیں۔ ان کی راہ پہ ثابت قدمی چاہیے، ان کی راہ پہ عمل چاہیے، ان کی راہ پہ لبیک چاہیے، ان کی راہ پہ حاضری چاہیے۔ وہ تمہاری کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، وہ خدا کا حقیقی بندہ تمہیں بنانا چاہتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار مومنین کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما، ان سب کے درمیان محبت اور خلوص کے جذبے کو بیدار فرما، ایک دوسرے کے لیے غمگساری ہمدردی کے جذبے کو بیدار فرما، ایک دوسرے کے لیے مددگار بننے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، در اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، امام کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम गाफिरुज़ ज़न्बि व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतहु ग़ज़बहु व बसतल यदैनि बिर्रहमा। सुब्हान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दूना वुसहा व आफ़ानि सय्यात व लम युजाज़िबहा। सुब्हान मन ला यज़्दादु ला मासिल इबाद इल्ला करमन वजूदा वला कसरति ज़ुनूब इल्ला अफ़वन व सफ़ा। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व औलादुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, दर अहले बैत पर साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी है और दर अहले बैत पर आने के बाद ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दर अहले बैत आसान दर नहीं है। अगर तुम्हें इस दर पे आना नसीब हुआ है तो शुक्र करते हुए साबित कदमी की दुआ करो कि अल्लाह हमें इस पे साबित कदम रखे, इस दर पर साबित कदमी की दुआ। बहुत से लोग आए और चले गए, इस दर पे आए और चले गए। आकर चला जाना कमाल नहीं है, आकर इसी राह पे साबित कदम रह जाना ये कमाल है। इमाम की तालीमात में ये है कि दीन और दुनिया दोनों ज़रूरी है। ऐसा न हो कि दुनिया के लिए दीन को छोड़ दें और दीन के लिए दुनिया को छोड़ दें। इमाम फरमाते हैं कि लैसा मिन्ना, वो हमसे है ही नहीं, हमारा चाहने वाला नहीं है, हमारा मानने वाला नहीं है, हमसे मोहब्बत करने वाला ही नहीं है, हमारा छिया ही नहीं है। कौन? जो दुनिया के लिए दीन को छोड़ दे या दीन के लिए दुनिया को छोड़ दे। इमाम फरमाते हैं ये बंदा हमारा चाहने वाला है ही नहीं। जो दुनियादारी में इतना लग जाए कि दीन क्या तकाज़ा कर रहा है उसे पता ही नहीं है, और दीन में इतना मशगूल हो जाए कि दुनिया में क्या चल रहा है उसे पता ही नहीं है। दोनों चाहिए, दीन भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए। दुनिया में रहकर दीन के काम करने हैं। दुनिया मज़रउल आखिरा, दुनिया आखरत की खेती है। अगर आखरत के लिए काम करना है तो इसी दुनिया में रह के करना है। मरने के बाद दीन के लिए, आखरत के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जो करना है यही करना है, और सिर्फ दुनियादारी में भी नहीं रहना है। दुनिया से कितना लेना है? मासूमिन ने फरमाया दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक ब्रिज को पार करना है। क्या देखा है ब्रिज पे किसी का मकान है? क्या देखा है ब्रिज पे किसी की शॉप है? कोई माल है ब्रिज पर? ब्रिज गुज़रने के लिए होता है, इस पार से उस पार जाने के लिए होता है। वो ठहरने के लिए नहीं है, वो एंजॉय के लिए नहीं है, वो ख़रीदारी के लिए नहीं है, वो शॉपिंग सेंटर नहीं है, वहाँ रुकना नहीं है। दुनिया एक ब्रिज की तरह है। इसी दुनिया से आखरत का सफ़र करना है तो यहाँ से बस गुज़र जाना है, इतना ही फासला है। दुनिया एक ब्रिज की तरह है कि तुम्हें इस ब्रिज से उस पार जाना है। यहाँ क़याम नहीं करना है, यहाँ मकान नहीं बनाना है, यहीं से वहाँ के लिए काम करना है। हमें क्या लेना है? इमाम ने तो फरमाया दोनों चाहिए। दुनियादार हो तो दीनदार भी रहो, दीनदार हो तो दुनियादार भी रहो। लेकिन इसमें से कौन चीज़ हमें पहले आया? पहले दुनिया लेनी है, पहले दीन लेना है? दीन के लिए ज़्यादा काम करना है, दुनिया के लिए ज़्यादा काम करना है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं
کہ دنیا کے لیے جب کام کرنا ہو تو ایسے کرو کہ جیسے ابھی بہت ٹائم ہے. دنیا کے لیے جب کام کرنا ہو تو ایسے کام کرو کہ جیسے بہت ٹائم ہے. آپ کے پاس بائک ہے تو آپ گھر سے کب نکلیں گے کہ بس ابھی تو 10 منٹ میں ہم پہنچ جائیں گے, ابھی تو بہت ٹائم ہے, 10 منٹ ہے, 5 منٹ ہے. لیکن آپ جب ٹرین پہ بیٹھے ہوں, خاص طور سے بمبئی کی لوکل پہ, اور آپ کا اسٹاپ آنے والا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اسٹاپ آنے سے پہلے گیٹ پہ آ جاتے ہیں. وہاں اگر آپ سوچیں ابھی بہت ٹائم ہے, آنے دو اسٹیشن, رکنے دو, سب اتر جائیں تب ہم اتریں گے, تو پتہ چلا آپ جو ہے آگے نکل جائیں گے. دنیا کے لیے کام کرنا تو ایسے سمجھو ابھی بہت ٹائم ہے, جیسے ہماری بائک ہے, 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے, ابھی کوئی جلدی نہیں. لیکن دین کے لیے جب کام کرنا ہو تو امام فرماتی ہیں اتنی جلدی کرو کہ بس موت سامنے کھڑی ہے جیسے. یعنی کہ ہمارا اسٹاپ آنے والا ہے, ہم لوکل ٹرین پہ ہیں, اسٹاپ آنے والا ہے, پہلے سے تیاری کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام یہ چاہتے ہیں, اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ دینداری کے لیے تمہیں جلدی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. دنیا داری کے لیے آپ اس میں وقت نکال سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد کر لیں گے, لیکن دین کے معاملے میں تمہیں جلدی کام کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں آ کے بہکا دے. نماز کے لیے نکل رہے تھے, جلدی پہنچ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی پہنچے اور بھائی آؤ یہاں چلتے ہیں, وہاں تو بعد میں چلے جائیں گے. مجلس کے لیے نکل رہے ہیں, پہنچ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی تمہیں لے کر اور چلا جائے. تو دین کے معاملے میں ہمیں جلدی کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے معاملے میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے, موقع ہی موقع ہے, آج نہیں تو کل کر لیں گے. لیکن دین کے معاملے میں کوتاہی نہ ہو, سستی نہ ہو. اس بات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے, افضل ترین عبادت ہے, وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد. اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ. اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی. اللہم صلی علی حسین ابن علی شہید کربلا. اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین. اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین. اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق. اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم. اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد. اللہم صلی علی علی ابن محمد ہادی النقی. اللہم صلی علی الحسن ابن علی الذکی العسکری. اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی.
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی مومنین